السلام علیکم۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ مونسون میں سبھی کو بال گرنے کی شکایت رہتی ہے کیونکہ اس موسم میں ہوا کے اندر ضرورت سے زیادہ نمی ہوتی ہے جو بالوں کی جڑوں کو نرم کر دیتی ہے۔ اس وجہ سے بال کمزور ہو کر ٹوٹنے لگتے ہیں اور ہر ممکن کوشش کے باوجود ان کا گرنا نہیں رکتا۔ اس لیے آج ہم لائے ہیں آپ کے لیے چند ایسی تدابیریں جن پر عمل کر کے آپ مونسون کے موسم میں اپنے بالوں کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ ہیئر ڈرائر کا استعمال۔ مونسون کے موسم میں نہانے کے بعد بالوں کو سکھانے کے لیے ہیئر ڈرائر کا استعمال ہرگز نہ کریں کیونکہ اس موسم میں جڑیں ویسے ہی کمزور ہوتی ہیں۔ ایسے میں ڈرائر کی گرم ہوا انہیں اور کمزور کر دیتی ہے۔ اس لیے نہانے کے بعد پنکھے یا کھلی ہوا میں اپنے بالوں کو خشک کیجیے۔ گرم تیل سے مساج۔ اکثر خواتین مونسون کے موسم میں بالوں میں تیل نہیں لگاتی۔ انہیں لگتا ہے کہ ایسا کرنے سے ان کی نرم جڑیں اور بھی چکنی ہو جائیں گی۔ اگر آپ بھی ایسا سوچتی ہیں تو آج ہی اپنی سوچ کو بدلیے کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب آپ کے بالوں کو تیل کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کو کرنا یہ ہے کہ جب بھی آپ تیل لگائیں تو سب سے پہلے اسے ہلکا نیم گرم کر لیں اور اپنی انگلیوں کے پوروں سے مساج کریں۔ ناخن ہرگز نہیں مارنے اور یاد رکھیں اس موسم میں تیل لگانے کے بعد کنگھی بالکل نہ کریں۔ بازار کا کھانا۔ مونسون میں پکوڑے سموسے ضرور کھائیں لیکن جب بات ہو کھانا کھانے کی تو صرف گھر کا ہی کھانا کھائیں۔ بازار کے کھانے اور جنک فوڈ کو کھانے سے پرہیز کریں۔ اپنی روزمرہ کی روٹین میں مختلف بیجوں کا استعمال کریں جیسے کہ میتھی دانہ، کلونجی، تخم لنگا اور السی کے بیج وغیرہ۔ اس سے اندرونی طور پر آپ کے بال مضبوط ہوں گے۔ کیمیکل ہیئر ڈرائی۔ اگر آپ اپنے بالوں پر ہیئر ڈرائی کرواتی ہیں تو اس مونسون ایسا نہ کریں کیونکہ کیمیکل والی ڈائی اس موسم میں آپ کے بالوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے۔ اور صرف ڈائی ہی نہیں بلکہ کوئی بھی کیمیکل ٹریٹمنٹ اس موسم میں نہ کروائیں تو بہتر ہے۔ اگر آپ کے بالوں کو بہت زیادہ ہی ضرورت ہے تو مہندی یا پھر قدرتی جڑی بوٹیوں کا استعمال کریں۔ چند مزید تدبیریں۔ مونسون میں بالوں کے ہلکے پھلکے سٹائل بنائیں۔ زیادہ ٹائٹ بال نہ بنائیں اور نہ ہی جیل وغیرہ کا استعمال کریں۔ اس موسم میں کم سے کم ہفتے میں 3 بار اپنے بال دھوئیں اور مائلڈ یعنی ہلکے شیمپو کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بارش میں باہر جا رہے ہیں تو اپنے بالوں کو کور یعنی ڈھانک کر جائیں کیونکہ آب و ہوا میں موجود کیمیکل کے دھوئیں کی وجہ سے بارش کے پانی پر بھی اثر پڑتا ہے۔ یا پھر گھر آتے ساتھ ہی اپنے بالوں کو واش کیجیے۔ کبھی بھی بالوں کو گیلا نہیں باندھیں بلکہ پہلے اسے خشک ہونے دیں، اسے بعد میں باندھیں۔ بیشتر لوگ وقت پر سونے کی بجائے اکثر بستر پر لیٹ کر گھنٹوں موبائل فون استعمال کرتے ہیں، لیکن اس عادت کا آپ کی صحت پر کیا اثر ہو سکتا ہے اور سونے سے پہلے فون کا استعمال آپ کو کیا کیا نقصان پہنچا سکتا ہے، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ آنکھوں میں تکلیف۔ اگر آپ کو کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فون استعمال کرتے وقت آپ کو دھندلا نظر آ رہا ہے تو آپ یقینی طور پر اکیلے نہیں ہیں بلکہ یہ کئی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ جب آپ اپنے اسمارٹ فون کا استعمال کرتے ہوئے تناؤ کا شکار ہوتے ہیں تو یہ آنکھوں میں دباؤ کا باعث بن سکتا ہے۔ اس لیے اپنی آنکھوں کی حفاظت کے لیے اسکرین کی روشنی کو کم کرنے کی کوشش کیجیے اور اپنے فون کو زیادہ دیر تک استعمال کرنے سے گریز کریں۔ نیند میں خلل۔ جب آپ ایک طویل دن کے اختتام پر بستر پر جاتے ہیں تو اکثر فون پر دن بھر کے پیغامات اور دوسری چیزیں دیکھنے کے لیے فون استعمال کرنا پسند کرتے ہیں، تو یہ عادت اتنی بے ضرر نہیں ہے جتنی کہ نظر آتی ہے اور سونے کے وقت اپنے فون کا استعمال آپ کو اچھی رات کی نیند لینے سے روک سکتا ہے۔ آپ کے اسمارٹ فون سے نکلنے والی روشنی نہ صرف آپ کی بصارت کو متاثر کرتی ہے بلکہ یہ آپ کی نیند میں بھی خلل ڈال سکتی ہے جس کے نتیجے میں صحت کی پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ گردن میں درد۔ اگر آپ گردن کے درد کا شکار ہیں تو بستر پر فون کا استعمال آپ کی تکلیف میں اضافہ کر سکتا ہے کیونکہ جب آپ اسکرین پر دیکھنے کے لیے اپنا سر آگے کی طرف جھکاتے ہیں تو آپ کی گردن کے پٹھوں پر دباؤ پڑتا ہے جس سے درد ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے فون کو چیک کیے بغیر بستر پر جانے کا تصور نہیں کر سکتے ہیں تو اسے آنکھوں کی سطح پر رکھنے کی کوشش کیجیے تاکہ پٹھوں میں تناؤ پیدا نہ ہو۔ چہرے پر جھریاں اور بڑھاپا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ مہنگی اسکن کیئر کریم پر بہت پیسہ خرچ کر رہے ہوں لیکن بستر پر آپ کے فون کے استعمال جیسی آسان چیز آپ کی تمام کوششوں کو سبوتاژ کر سکتی ہے۔ جب آپ اپنے فون کے نیچے دیکھتے ہیں تو اس کی شعاعوں سے آپ کی گردن پر لکیریں اور کریزیں بن جاتی ہیں
جس کے نتیجے میں آپ وقت سے پہلے بوڑھے نظر آتے ہیں۔ انڈے بچوں اور بڑوں کی پسندیدہ غذا میں شمار ہوتے ہیں۔ مزیدار ذائقے کے علاوہ یہ آسانی سے پک بھی جاتے ہیں اور ان سے کئی مختلف ڈشز بنائی جا سکتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں۔ لیکن ہم اپنے ناظرین کو یہ بتاتے چلیں کہ عام طور پر گھروں میں جس طرح انڈوں کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ طریقہ بالکل غلط اور نقصان دہ ہے۔ تقریباً ہر گھر میں انڈوں کو فریج کے دروازے پر بنے اوپری حصے میں رکھا جاتا ہے۔ البتہ ماہرین کا انکشاف ہے کہ فریج کا یہ حصہ سب سے کم ٹھنڈا ہوتا ہے اور یہاں کا درجہ حرارت بھی اتار چڑھاؤ کا شکار رہتا ہے۔ اس لیے ماہرین کا کہنا ہے کہ انڈوں کو دروازے کی بجائے ان کے مخصوص ڈبوں میں رکھ کر فریج کے درمیانی حصے میں رکھا جائے تاکہ وہ لمبے عرصے تک رک سکیں۔ اکثر خواتین کو گھر کی سجاوٹ بہت مشکل کام لگتی ہے کیونکہ اس کام کے لیے اچھے خاصے پیسے درکار ہوتے ہیں۔ تاہم کچھ ایسی تجاویز ضرور قابل عمل ہیں جن پر عمل کر کے آپ بغیر پیسے خرچ کیے اور انتہائی آسانی سے اپنے گھر کو خوبصورت بھی بنا سکتی ہیں، اور اس کام کے لیے آپ کو کسی مشکل کا بھی سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں اور آپ کو گھر سجانے کے اہم طریقے بتاتے ہیں۔ آپ کو اپنی خوابگاہ کی دیوار کو خالی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل ایک رجحان عام ہے کہ ایک لائٹنگ کا پیس لے کر اس پر چند تصاویر چپکائیں اور بیڈ کی پچھلی دیوار پر 2 ہک لگا کر ایک ڈوری سے ان کو جوڑ دیں۔ اسے عام تاثر دینے کے لیے ڈوری کے سروں کی لمبائی مختلف رکھیں اور انہیں کاٹنے کی کوشش بالکل نہ کریں۔ پرانے پنجرے کا نیا استعمال۔ کیا آپ کا وہ پنجرا جو ابھی تک سٹور میں پڑا ہے، جو آپ نے کسی زمانے میں اپنے پیارے طوطے کے لیے خریدا تھا، تو اب وقت ہے کہ آپ اسے باہر نکالیے، اس پر رنگ کیجیے اور اسے اپنے گھر کے لان میں کسی درخت کی ایک شاخ سے لٹکا دیجیے۔ یہ سادہ سا اضافہ آپ کے لان کو قدیم حسن سے مالا مال کر دے گا۔ شیشے کے جار۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ زیادہ تر اپنے فالتو شیشے کے جار مسالے ترتیب دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، مگر کیا آپ نے کبھی اس کے زیادہ تخلیقی استعمال کے بارے میں سوچا ہے؟ جی ہاں، انہیں جارز پر رنگ کر کے اور مٹی بھر کے آپ ان میں پودے بھی اگا سکتی ہیں اور انہیں گھر کے مختلف کمروں میں سجا سکتے ہیں۔ کچن کے لیے ان میں تازہ جڑی بوٹیاں لگائیں اور باقی کمروں میں رکھے جانے والے جارز میں خوبصورت آرائشی پودے اگائے جا سکتے ہیں۔ بوتل سے بنے آرائشی ٹکڑے۔ ایک عام کولڈ ڈرنک کی بوتل کو بے حد خاص آرائشی ٹکڑے میں کیسے بدلا جا سکتا ہے؟ بس ایک بوتل لے کر اس پر رسی نما ڈوری گلو کی مدد سے لپیٹتے جائیں اور یہ شاہکار تخلیق کریں۔ آخر میں اس میں پھول لگا کر اسے مکمل کیا جا سکتا ہے۔ کان ہمارے جسم کا اہم حصہ ہے، کیونکہ اگر یہ نہ ہو تو ہمیں کسی کی بات سنائی نہ دے گی اور نہ ہی سمجھ آئے گی۔ آج کل تو وقت اتنا مصروف ہو گیا ہے کہ اگر کسی سے ایک مرتبہ کہی ہوئی بات دوبارہ پوچھ لو تو اسے غصہ آنے لگتا ہے کہ بہرا ہے، ابھی تو بتایا ہے، سنتے ہی نہیں ہو کیا؟ کان کام ہی نہیں کرتے کیا؟ اگر آپ کے کان میں بھی درد یا میل کچیل بھر گئی ہے تو کاٹن برڈز کو ہرگز کانوں میں نہ گھمائیں، اس سے کان کے پردے پھٹنے کا اندیشہ رہتا ہے۔ اپنے کانوں کو احتیاط کریں، ان کو ہر ہفتے میں ایک مرتبہ روئی سے یا سرسوں میں تیل میں ڈبی روئی ڈپ کر کے صاف کر لیا کریں۔ زور زور سے کانوں کے اندر انگلیاں بھی نہ ڈالا کریں کیونکہ کان کا پردہ حد سے زیادہ نازک ہوتا ہے۔ کان کی صفائی کا طریقہ۔ ایک پیاز کو چھیل کر اس کو چولہے پر سیک لگائیں تاکہ وہ اچھی طرح بھن جائے۔ جیسے کہ اس کو بلینڈر میں ڈال کر باریک پیس لیں اور اس کو نچوڑ کر اس کا رس نکال لیں۔ اس میں تھوڑا سا زیتون کا تیل مکس کریں اور اس کو کان میں معمولی سے قطرے کی صورت میں ڈالیں اور روئی کی مدد سے اچھی طرح پورے کان پر لگا لیں۔ اس سے میل بھی نرم ہو کر نکل جائے گی اور کان میں تکلیف بھی بالکل نہیں ہوگی۔